بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین الذی اسمہ دواء و ذکرہ شفاء و طاعتہ غنی عن العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد والصلاة والسلام علی المعصومین المظلومین المکرمین المیامین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصوم جنۃ من النار صلوات علی محمد و آل محمد۔ ماہ مبارک رمضان، نزول قرآن کا مہینہ، روزوں کا، عبادتوں کا مہینہ۔ اس مہینے میں ہمارے جوان ہر دن کلاسوں میں شریک ہو رہے ہیں اور ہماری کلاسوں کو اچھی طرح سے سن کر سمجھ رہے ہیں۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے ان کے ساتھ خدمت کا موقع دیا، اس لیے کہ سڑکوں پر چلنے والے، پھرنے والے، کان رکھنے والے، زبان رکھنے والے بیکار ہیں، لیکن یہ دین اسلام سیکھنے میں مشغول ہیں، بزی ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، خوش نصیبی ہے۔ میں ہمیشہ ان بچوں کو یاد کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں ان کے حق میں کہ پروردگار عالم ہمارے نگاہوں کے سامنے ان جوانوں کو خوشحال رکھے، سلامت رکھے، دنیا کی، آخرت کی ہر نعمت سے ان کو نوازیں، چونکہ خداوند عالم نے اس کی مصلحت کے مطابق ہے یا کسی اور سبب سے ہے، خدا نے بولنے کی طاقت کو لے لیا ہے، تو ہم پروردگار عالم سے یہ تقاضا کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ان کو اس طاقت کے بدلے میں ایک اچھا انسان بنا دے، ان سب کو قوم کے لیے عبرت کا سامان اور عبرت کا ذریعہ بنا دے، یہی ہماری دعا ہے۔ آج ہم بحث کریں گے کہ روزے میں کون سی چیزیں مکروہ ہوتی ہیں، یعنی جن کے انجام دینے سے روزے کا ثواب کم ہوتا ہے، روزہ ٹوٹتا نہیں، باطل نہیں ہوتا، بلکہ ثواب کا جو پرسنٹیج ہے وہ کم ہوتا ہے۔ فرض کریں کسی کو 100 نمبر ملنا ہے تو مکروہ کے انجام دینے سے 99، 98، 97 اس طرح سے جو ہے وہ نیچے آ سکتا ہے۔ اوپر جانے کے لیے ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ جی اب یہاں پہ رک کے ہمارے جوانوں کے لیے ایک بہت اچھی بات میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ مکروہ کہتے ہیں جو ہمارے زبان میں گھن کرنا، یعنی جس طرح سے ہم کسی چیز کو دیکھ کے جو ہے چھی کہتے ہیں، گھن کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں مکروہ۔ اب یہ مکروہ کیا ہے؟ ایک ہے ہم بستری کے وقت مکروہ کام، اس کے انجام دینے سے
بچے پر اثر ہو سکتا ہے۔ جی دوسرا مکروہ ہے عبادات میں، جیسے نماز، روزہ وغیرہ میں۔ اس میں اگر کوئی مکروہ کام انجام دیتا ہے تو وہاں پہ ثواب جو ہے کم ہو جاتا ہے۔ دو، اس کے علاوہ مکروہ ہے کھانے پینے کی چیزوں میں مکروہ۔ اگر کھانے پینے کی چیزوں میں انسان مکروہ کام کو انجام دیتا ہے تو اس کی طبیعت کے اوپر کچھ نہ کچھ اثر ہو سکتا ہے۔ جیسے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ اس لیے کہ انسان جب کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے تو اس کے چھینٹے زمین پر پڑ کے پیروں پر پڑتے ہیں، اور پیروں کے نیچے جو ہمارے تلوے ہیں، تلووں کے ذریعے سے جراثیم انسان کے بدن میں جاتی ہے۔ اس لیے خدا نے کہا کہ جو ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا مکروہ ہے، تاکہ انسان جو ہے صحیح و سالم زندگی گزار سکے۔ اب آئیں روزے میں کچھ چیزیں ہیں جن کو انجام دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ پرسنٹیج کم ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز، روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنا، آنکھ میں سرما لگانا یا آنکھ میں اور کوئی چیز ڈالنا یہ مکروہ ہے۔ دوا کا مزہ، دوا کا ذائقہ یہ جو ہوتا ہے حلق میں پہنچ جاتا ہے، گلے میں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں آنکھ میں سرما لگانا، آنکھ میں دوا ڈالنا، ٹیوب وغیرہ ڈالنا، یہ ساری چیزیں مکروہ ہیں۔ اس کے بعد روزے کی حالت میں ایسا کام کرنے کے بعد انسان جو سست ہو جائے، تھک جائے، جیسے گھر کی پاکی صفائی کرنا، کپڑے دھونا، یا جو ہے مزدوری کا کام کرنا، یا جو ہے بھاگنا، یا اور کوئی وزن چیز اٹھانا جس سے پسینہ نکل کے انسان جو ہے سست ہو جائے، تھک جائے، تو روزہ مکروہ ہے۔ روزے میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں اب بھی وہ ہے کہ ناک کے ذریعے سے ناس جو سونگھتے ہیں، ناس لیتے ہیں، یہ روزے کی حالت میں ناس لینا مکروہ ہے۔ اگر تیزی کے ساتھ کھینچ کے ناس کو لیتے ہیں اور وہ حلق تک آ کے اندر چلی جاتی ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ صرف جو ہے اوپر اگر کوئی ناس لیتا ہے تو روزہ اس کا نہیں ٹوٹتا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ اس زمانے میں ایک جھاڑ ہوتا، درخت، اس کے اندر بہت خوشبو ہوتی تھی، بہت خوشبو۔ اس کو توڑ کے اس کے پتے کو سونگھنا، وہ جو ہے مکروہ ہے۔ یہ ہمارے زمینوں میں نہیں ہوتا، ہمارے پاس زمینوں میں یہ نہیں ہوتا۔ تو اب یہاں پہ کیا ہے ہمارے لیے اور سب روزے داروں کے لیے، روزے کی حالت میں عطر لگانا، پرفیوم لگانا، پاؤڈر ڈالنا،
خوشبو لگانا، یہ سب جو ہے جائز ہے، ثواب ہے، ثواب، یہ ثواب ہے، مستحب ہے۔ عطر لگانا، پاؤڈر لگانا، خوشبو لگانا روزے کی حالت میں مکروہ نہیں ہے، ثواب ہے۔ صرف وہ جھاڑ کا پتا سونگھنا وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت روزے کی حالت میں ہے، وہ پانی کے اندر نہیں بیٹھ سکتی، مکروہ ہے۔ کوئی عورت ہے تو پانی کے اندر وہ ٹب میں پانی کے بڑے نہیں بیٹھ سکتی، اس کے لیے روزے کی حالت میں پانی کے ٹب میں یا پانی کے اندر بیٹھنا مکروہ ہے اس کے روزے کی حالت میں۔ اس کے بعد گرمی کا موسم ہے، بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے، ہم جو یہ کپڑے پہنے ہیں، لباس، اس کو بھگا لینا، پانی سے بھگونا یا اوپر پانی ڈال لینا، یہ مکروہ ہے، روزہ باطل نہیں ہوتا، مکروہ ہے۔ یا جو ہے پانی ڈال لینا، یا جو ہے پانی اونڈل لینا، یا کپڑے بھگا لینا، یہ سارے کام مکروہ ہیں، روزے میں نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد روزے کی حالت میں کسی کو دانت میں زیادہ دکھتا ہے، درد ہوتا ہے دانت میں، ڈاکٹر کے پاس گئے، اب وہ کہتا ہے کہ انجیکشن لگائیں گے اور دانت کو نکالنا، توڑیں گے، نکالیں گے، سن کر کے، تو دانت نکالنا بھی مکروہ ہے، نکال سکتے ہیں، مکروہ ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا، نکال سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہر وہ کام کرنا جو ہمارے منہ سے خون نکلتا ہے، وہ کام نہیں کرنا چاہیے، مکروہ ہے۔ اگر کرتے ہیں تو مکروہ ہے، لیکن وہ خون سب گلے کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ دانتوں سے خون آیا، منہ سے خون آیا، اس کو باہر تھوک دینا ہے، کلی کر کے ختم کرنا ہے۔ تو روزے کی حالت میں دانت نکال سکتے ہیں، لیکن نہیں نکالے تو بہتر ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز مکروہ ہے، جو جیسے نیم کی لکڑی ہے، یا اور کوئی مسواک جسے کہتے ہیں، برش کرتے ہیں، کچی لکڑی کے ذریعے سے جو برش کرنا، خوشبو کے لیے، جو اندر درد ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، جیسے حدیث میں بھی ہے، مسواک کرنا ثواب ہے۔ لیکن روزے کی حالت میں مثلا نیم کی کچی لکڑی لے کے دانتوں میں گھمانا، برش کرنا مکروہ ہے، یہ کام نہیں کر سکتے۔ کریں گے تو کچھ فرق نہیں ہوتا، لیکن نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور آخری چیز ہے، وہ کہ پانی کے ذریعے سے بار بار جو ہے کلی کرنا، بار بار جو ہے کلی کرنا، گئے کلی کرے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بار بار نہیں کرنا چاہیے۔ کب کر سکتے ہیں؟ جب جو ہے وضو کرنا ہے، اس وقت آپ کلی کریں، نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہے ہیں، کلی کر سکتے ہیں، اور کوئی وضو ٹوٹ گیا ہے، وضو بنانے کے لیے کلی کر سکتے ہیں، لیکن بار بار جو ہے گلے کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے، حلق کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے کلی نہیں کر سکتے وضو کے علاوہ۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز مکروہ ہے جو آخری ہے، کسی کی شادی ہو گئی ہے، وہ بیوی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے، مذاق کرنا، چھیڑ چھاڑ کرنا، اس کے ساتھ جو گفتگو کرنا، اس سے اگر منی نکلتی ہے یا کوئی پانی کے خطرے نکلتے ہیں تو مکروہ ہے۔
اگر وہی کام بیوی کے ساتھ منی نکالنے کے ارادے سے، ایک ہوتا ہے بغیر ارادے کے بیٹھے بات کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، تو جو ہے کچھ پانی کے خطرے نکلے، یہ مکروہ ہے. لیکن جان بوجھ کر منی نکالنے کی غرض سے اگر کوئی بیوی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو روزہ اس کا باطل ہو جاتا ہے. یہاں پہ گناہ ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے. بھولے سے اچانک بیٹھے بیٹھے بات چیت ہو گئی، کچھ پانی کے خطرے نکلے تو روزہ صحیح ہے، مکروہ ہے. جان بوجھ کے کریں گے تو پھر یہاں پہ آپ کو روزے کے لیے نقصان ہے. تو اسے کہتے ہیں روزے کے مرتبے کو کم کرنے والی چیزیں، یعنی روزے کا جو ثواب ہے وہ ثواب کے پرسنٹیج کو کم کرنے والی چیزیں مکروہات روزہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی وسلم. ہاں، روزے میں پہلی چیز جو مکروہ ہے وہ آنکھ میں دوا اور سرما لگانا. دوسری چیز ایسا کام کرنا جس سے ہمارا بدن سست اور تھک جائے. تیسری چیز ناس یا کسی دوا کا ناک سے سونگھنا، کھینچنا، یہ جو ہے مکروہ ہے. خوشبودار گھاس جھاڑ پتوں کا سونگھنا مکروہ ہے، لیکن روزے کی حالت میں عطر پرفیوم وغیرہ لگا سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور جو مکروہ چیز ہے وہ ہے عورت کا پانی میں بیٹھنا. یہ جو ہے روزے کی حالت میں مکروہ ہے. اس کے بعد جو لباس ہم پہن رکھے ہیں اس کو پانی اڈیلنا، بھگانا یا پانی میں ڈبونا مکروہ ہے. اس کے بعد روزے کی حالت میں دانت نکلوانا یا ایسا کام کرنا جو ہمارے منہ سے خون نکلے، وہ کام مکروہ ہے. اس کے بعد کچی لکڑی سے برش کرنا، مسواک کرنا، چاہے نیم کی لکڑی ہو اور کوئی لکڑی ہو، اسے مسواک کرنا مکروہ ہے. اس کے بعد بار بار کلی کرنا مکروہ ہے. بغیر ارادے کے بیوی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے سے جو پانی کے خطرے نکلتے ہیں اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے. منی نکالنے کی نیت سے اگر کوئی یہ کام کو انجام دیتا ہے تو روزہ اس کا باطل ہو جاتا ہے، وہ کام نہیں کرنا چاہیے. ان کو مکروہات روزہ کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. ہماری